اللہ الرحمن الرحیم. انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر. ناظرین، بہت ڈر لگ رہا ہے، اور ڈر اس بات کا ہے کہ اے این پی کو امریکہ نے جو پیسہ دیا تھا، میں سمجھتا ہوں اے این پی اس ایجنڈے کی تکمیل کی طرف جا رہی ہے. وہ قوتیں جو خود کو پاکستان کی حامی قوتیں کہلاتی تھیں، وہ قوتیں جو نظریہ پاکستان کی حامی تھیں، 18ویں ترمیم میں وہ ساری کی ساری اس سرحدی گاندھی کی اولاد کے ساتھ مل گئیں یا اس سرحدی گاندھی کے فالوورز کے ساتھ مل گئیں جس نے اس ملک سے اتنی نفرت کی کہ یہاں دفن ہونا پسند نہیں کیا. مجھے نہیں معلوم کہ بھٹوز نے کیا اس کے لیے جانیں دی تھیں جو دن آج ہم دیکھ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سرحد امیر حیدر خان ہوتی ایبٹ آباد میں گولی چلنے پر کہتے ہیں جو ہوا ٹھیک ہوا. سوال یہ ہے کہ جن کے بچے مرے، سوال یہ ہے کہ جس ماں کی گود میں اس کے بچے کو گولی لگی، سوال یہ ہے کہ اس ماں سے پوچھو جس کے پاگل بیٹے کو پولیس نے گولی مار کر مار دیا ہے. یہ جو لہو گرا ہے ایبٹ آباد میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ اس کی سب سے کم ریمیڈی یہ ہے کہ فوری طور پر ہزارہ کو الگ صوبہ بنانے کا اعلان کر دیا جائے. اور اگر ہزارہ صوبہ نہیں بنے گا تو نہ ایف سی روک سکے گی نہ فوج روک سکے گی. میں سمجھتا ہوں فوج کو بھی اب کئی معاملوں میں احتیاط کرنی ہوگی. یوگوسلاویہ میں جو ہوا اور پھر جو کرغزستان میں ہوا وہ سب کے سامنے ہے. ہمارے حکمران بھی کوئی زیادہ مقبول حکمران نہیں ہے. ہمارے حکمران بھی سنگینوں کے سائے میں، ان سنگینوں کے سائے میں جو ان کی حفاظت کے لیے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں. انہیں عوام میں آنے کا کوئی دعویٰ نہیں ہے. وہ عوامی نمائندگی کے دعوے دار ہیں لیکن عوام سے خوفزدہ ہیں. 80 گاڑیوں کے موٹر کیڈز میں چلتے ہیں. نہ صحافت آزاد ہے نہ صحافی آزاد ہے. میڈیا جو کچھ دکھا رہا ہے اپنی جان پر کھیل کر دکھا رہا ہے. میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ پختونستان کا بیج عالمی قوتوں نے بویا ہے. بلوچستان میں امن ہے نہ سرحد میں. سرحد تو 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا. اور پنجاب کے نظریہ پاکستان کے حامی حکمران جو ہیں، انہوں نے ایوان صدر کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. مبارک ہو انہیں جنہوں نے پنجاب سے ہوتے ہوئے بھی مرکز سے بغاوت کر لی ہے، اس لیے کہ پنجاب پر پاکستان سے وفا کا الزام تھا. ہم نے یہ الزام بھی دے دیا ہے. مجھے یہ یقین ہے کہ یہ بجلی کا ایشو، یہ لوڈ شیڈنگ کا ایشو اس حکومت کی قبر میں آخری کیل ثابت ہوگا. پیپلز پارٹی تو اپنے کارہائے نمایاں کی وجہ سے غیر مقبول ہو رہی ہے، یا بلکہ مقبول کا تو لفظ غیر مقبول بھی نہیں کہنا چاہیے، اس سے بھی کہیں نچلی سطح پر چلی گئی ہے. ان کے تو اور بہت سارے کام ہیں، مثلا ناہید خان کو پیپلز پارٹی سے نکال دینا، صفدر عباسی کو نکال دینا. چونکہ صفدر عباسی اور ناہید خان کا تعلق محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سے تھا. اب افضل سندھو بھی گئے. افضل سندھو پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو میں سب سے سینئر آدمی تھے. جب صدر پاکستان کا حلف ہوا تو یہ وہ شخص تھا جس نے اپنے سینئر ہونے کی وجہ سے وہاں جی اے بھٹو کا نعرہ لگوایا. پارٹی کے لیے ٹانگیں قربان کرنے والے ڈاکٹر اسرار بھی آؤٹ، ناہید خان بھی آؤٹ، صفدر عباسی بھی آؤٹ، افضل سندھو بھی آؤٹ.
پیپلز پارٹی والوں کے نزدیک خاص کم جہاں پاک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جو اصلی پیپلز پارٹی ہے وہ سائڈ پر آ رہی ہے۔ فاطمہ بھٹو نے جو کتاب لکھی ہے اس سے اندازہ ہوتا کہ پیپلز پارٹی کی وراثت کیا ہے۔ میں پیپلز پارٹی کو بہت زبردست جماعت سمجھتا تھا۔ سب لوگ اس وقت صدر مملکت کے شان میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، کیا لوگ جو حکومت میں ہیں کرپشن چھوڑ دیں گے؟ کیا کرپشن کے ذریعے کمایا گیا پیسہ واپس آ جائے گا؟ کیا پچھلے دور میں 7 ارب روپے کا جو گپلا کھیلوں میں ہوا، کیا نسیم اشرف وہ 7 ارب روپیہ نیب کے کہنے پر واپس کر دیں گے؟ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ ملک ایک انقلاب کی راہ دیکھ رہا ہے۔ اس انقلاب کی ایک چھوٹی سی جھلک لوگوں نے راوی روڈ پر لوڈ شیڈنگ کے خلاف اس مظاہرے میں دیکھی، جس میں لوگوں نے کاروں سے یا کاروں میں سفر کرنے والے کو نکالا، مارا، گھسیٹا اور کہا کہ ہم لوڈ شیڈنگ میں گرمی سے مرے اور تم اے سی کے مزے اڑاؤ کاروں میں۔ ناظرین، بس یہی حاصل ہے آج کی گفتگو کا، اور میں سمجھتا ہوں ملک ایک انقلاب کی طرف جا رہا ہے، کہ ایسے انقلاب کی طرف جسے روکنا کسی صاحب اقتدار کے بس میں نہیں ہوگا۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اپنے وزراء کو بلا کر یہ دھمکی دی کہ ان کی بات نہیں مانی جائے گی تو وہ اسمبلی توڑ دیں گے۔ کل شاید وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں آزاد کشمیر کا بھارت سے الحاق کرتا ہوں۔ خدا جانے کن لوگوں نے ریکمینڈ کیا، کن لوگوں نے راجہ فاروق حیدر کو پرائم منسٹر بنایا، خدا جانے سردار قیوم کیوں خاموش ہیں، خدا جانے سردار عتیق کیوں خاموش ہیں، خدا جانے مسلم کانفرنس کیوں چپ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے آئین کی دفعہ 53 کے تحت اگلے 24 یا 48 گھنٹوں میں ایمرجنسی لگ جائے گی اگر راجہ فاروق حیدر اپنے کہے ہوئے سے نہیں ٹلیں گے۔ ناظرین، آپ نے اس کے ساتھ ایک ویڈیو بھی اسی یوٹیوب پر دیکھ لیجئے، صحافت پر دیکھ لیجئے۔ اٹک کی وہ فیملی جس کی مدد کے لیے ہم گئے، وہ کیا کہتی ہے؟ یا اسی طرح کی کہانیاں ہیں، اسی طرح کے کام ہیں۔ یہ اکیلے کسی کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ اکیلے ملک ریاض حسین کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ اکیلے خوشنود علی خان کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ اکیلے کسی ایک چھوٹے سے ادارے کا کرنے کا، یہ ہم سب کے کرنے کا کام ہے۔ یہ کام آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ اپنا چیک یا ڈرافٹ زکوٰۃ و صدقات ٹرسٹ کو بھجوا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ و صدقات ٹرسٹ کو آپ کہاں چیک بھیجیں گے وہ موجود ہے اسکرین پر، آپ وہ پتہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں۔